خالق ارض و سما کا پھر ہوا احسان ہے، مالک کون و مکان نے دے دیا رمضان ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان شفیق یوسفی، اور آپ دیکھ رہے ہیں سحری ٹرانسمیشن نگینہ ٹی وی کے ساتھ۔ آج 4 رمضان المبارک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مقدس عطا فرمایا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ جی ہاں، خالق کائنات، خالق شش جہاد، ہمارا پروردگار جس نے ہمیں تخلیق فرمایا، ہمیں پیدا فرمایا، جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن تمام صفات میں سب سے غالب صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم کرنا ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر بے حد و بے حساب مہربان ہے۔ اس نے مختلف انسان کے لیے، بندہ مومن کے لیے، بخشش کے لیے بہانے جو ہے وہ بنائے ہیں۔ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں، کبھی شب برات آ جاتی ہے، کبھی معراج پاک آ جاتی ہے، کبھی وہ رمضان جیسے تحفے عطا فرماتا ہے، والدین جیسی نعمتیں دی ہیں، اور یہ ساری چیزیں عطا فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے، جو ان کی قدر کر دیتا ہے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ وہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو صرف آنسو بہانے پر اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کی اسی غالب صفت رحم پر اور اس کے رحیم اور اس کے رحمان ہونے پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائے ہیں مفتی اسلام، مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب۔ جی مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ علامہ صاحب، آج ہم بڑے ہی خوبصورت مضمون کے ساتھ نگینہ ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم غفور الرحیم ہے، جی، بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام بتاتا ہے کہ انسان جتنا مرضی بڑا گنہگار اور پاپی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوگا اور وہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی تعداد نہیں دیکھے گا، اس کا حجم نہیں دیکھے گا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے پاس آیا۔ سبحان اللہ۔ اس بات کی تکمیل سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور انتہائی رحیم ہیں، انتہائی شفیق ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کبھی کوئی بڑے سے بڑا مجرم آیا، اس نے معافی مانگی، آپ نے اس کو معاف کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دکھانا مطلوب و مقصود ہے کہ جس رب کے محبوب اتنے بخشش فرمانے والے ہیں، وہ رب کتنا بخشش فرمانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا بخشنا، اس کا مخلوق پر رحم کرنا، اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ اس دنیا میں 6 ارب یا 7 ارب افراد بستے ہیں، جی، ان میں سے مسلمان 2 ارب ہیں،
جی باقی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، انکار مانتے کرنے ہی نہیں اسے. بعض اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں لیکن اس کو جی. مانتے ہیں، اور بعض سری سے ہی وجود باری تعالیٰ کے قائل ہی نہیں. استغفر اللہ. اللہ لیکن اس کے باوجود رب تعالیٰ کا رحم، اس کی شفقت، اس کی عنایت اتنی ہے کہ رات کو کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا، اللہ اکبر. اللہ رزق سب کو اکبر. دیتا، یعنی وہ ناراض بھی ہو تو روٹی بند نہیں کرتا. روٹی بند نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ماں باپ، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار یا دفاتر کے افسران یا حکام بالا ناراض ہو جائیں تو قید خانوں میں ڈال دیتے، جی. لیکن رب ناراض ہو جائے تو کھانا بند نہیں کرتا، اللہ اکبر. اللہ رزق دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے، لیکن اپنی طرف آ کے دعا، استغفار، بخشش طلب کرنے والے کے لیے بے بہا خوشی کا اظہار فرماتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے جی. تو اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھاتا ہے. اللہ. اور اس میں یہ میں اپنے عوام الناس کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں، جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جوارے کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے اعضاء کا ذکر ہوتا اعضاء ہے. کا ذکر ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. بالکل جیسے ٹھیک اس ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کہا جاتا ہے. جی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ 10 قدم بڑھاتا ہے، اور جب کوئی 10 قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 100 قدم بڑھاتا ہے. جب کوئی چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کو اپنی آغوش رحمت میں چھوڑتا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے. اس کو اپنے لوگوں سے اتنا پیار ہے، سبحان اتنی محبت ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کے اتنے گناہ جتنی سمندر کی جھاگ ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے یا اللہ میں توبہ چاہتا ہوں، ایک بار کہہ دے تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم سارے گناہ معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک اس طرح بھی بیان فرمایا اگر کوئی شخص اتنا بڑا گنہگار ہو کہ اس کے گناہ اتنے ہو جتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا ہے، وہ سارا ہی گناہوں سے بھرا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے یا اللہ مجھے معافی چاہیے، تو اللہ سارے گناہ معاف فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، یہاں میں پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت یا اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا، اللہ تعالیٰ کا بخشنا، کیا اللہ تعالیٰ کا بخشنا اور اس کی مغفرت ساری امتوں کے لیے یکجا ہے، یا پہلی امتوں کا نظام اور تھا، امت مصطفیٰ علیہ السلام کا نظام اور ہے؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم شروع سے رحمان و رحیم ہے. بے شک. اور بڑے بڑے مجرم، جی. اتنے بڑے مجرم تاریخ میں گزرے ہیں کہ جن کا ذکر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور علماء سے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے کسی بھی مجرم کو بخشنے کے لیے کبھی دیر نہیں لگائی، لیکن جو پیار، جو محبت وہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرتا ہے نا، وہ پہلی امتوں میں نظر نہیں آتی. اس کی رحمت بڑی ہے. بے شک. وہ اس کا رحمان و رحیم ہونا یا تمام صفات وہ ازلی ہے، ازلی ہے اور ابدی بھی ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو یعنی وہ رحمان و رحیم پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور ہمیشہ رہے گا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں جس درجے پہ آ کے وہ مہربانی اور عنایات فرماتا ہے، جی. اس کی پہلی امتوں میں مثال نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں لوگ گناہ کا ارادہ کرتے تھے، صرف خیال دل میں آتا تھا اور آگے گزر جاتا تھا، تو یہ چیز ساری امتوں میں معاف تھی. لیکن اگر کوئی برائی کا خیال دل میں پیدا کر لیتا، پھر اس کے اوپر سوچ و بچار کرتا، تو پہلی امتوں میں اس کے کھاتے میں نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا تھا. یعنی جب وہ پکا ارادہ کر لیتا. جی جی. اور جب امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی تو فرمایا خیال سے گناہ نہیں دوں گا، ارادے سے گناہ نہیں دوں گا. برائی کی طرف چل پڑو گے تو گناہ نہیں دوں گا، برائی کے قریب پہنچ جاؤ گے تو گناہ نہیں دوں گا. اور اگر راستے میں یہ خیال آ جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں برائی چھوڑ دوں، تو فرمایا پھر گناہ کی بجائے میں تمہیں ثواب دوں گا کہ میرے خوف سے تم نے گناہ چھوڑ دی. یہ اس کی رحیمی اور کریمی ہے. سبحان اللہ. آخری وقت تک بھی وہ بندے کا انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گناہ چھوڑ دے تو میں اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دوں. سبحان اللہ. اور کتنی عنایت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر. کام ایک کیا،
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. سبحان تو اللہ، فرمایا سبحان کام اللہ، ایک کرو گے تو ثواب میں 10 گنا کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نیکی ایک کرو گے تو ثواب 10 گنا زیادہ. کم از کم اتنا 10 گنا ہے، مگر نہ 100 گنا ہے، 700 گنا ہے، 70,000 گنا ہے، 1,00,000 گنا اللہ تعالیٰ ثواب دے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. آج کل آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک ہے، اور جو حرم کعبہ کے اندر صفائی وغیرہ کرنے والے ہیں یا دوسری ڈیوٹیاں دینے والے ہیں، وہ بڑے اہمیت کے حامل لوگ ہیں. اگر وہ وہاں ایک فرضی کام کریں گے تو 70 لاکھ فرضی کاموں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ، سبحان وہ اس طرح کہ ایک کعبے میں ایک نیکی کرو فرضی تو 1,00,000 ہے، اور رمضان میں 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے خزانے بہرے ہیں. لوگ خود تاخیر کرتے ہیں، وہ تاخیر نہیں پسند فرماتا. وہ کہتا ہے جو جتنی جلدی میرے پاس آئے گا میں اتنی جلدی اس کے گناہ بخش دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی مفتی صاحب ارشاد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان ہونا، صفت رحیم ہونا، یہ کیا مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر بھی رحمان و رحیم ہے؟ آپ نے یہ جو سوال کیا نا، جی جی، بہت اچھا سوال ہے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی 2 صفات ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم. جی. رحمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مومنوں اور کافروں دونوں پر مہربان ہے ٹھیک اس ہے، دنیا کے اندر. یعنی صفت رحمان کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ. دنیا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کافروں سبھی کے اوپر رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے. اور رحیم کا معنی ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں صرف ایمان والوں پر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ، اس سبحان کی وجہ کیوں ہے اور یہ کیا ہے؟ جب عربی میں لفظ زیادہ ہوتے ہیں تو معانی بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو رحمان میں رحیم کے مقابلے میں حروف زیادہ ہیں. جب حروف زیادہ ہوں گے تو معانی بھی زیادہ ہوں گے. تو رحمان کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مومنوں کافروں دونوں پر مہربان ہے، اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میدان محشر میں ایمان والوں پر رحم فرماتے ہوئے انہیں جنت عطا فرمائے گا. اچھا جی مفتی صاحب، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان یہ دنیا میں مسلمان اور کافر سب کے لیے ہے، اور صفت رحیم یہ آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے ہے. تو وہ پروردگار جو ہے وہ آخرت میں بھی تو کافروں کا رب ہے، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے دنیا میں مہربان ہے اور صرف آخرت میں مومنوں کے لیے؟ اس کی ایک بہت بڑی لاجک ہے. جی. قیامت والے دن اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روفی اور رحیمی دکھانی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب ساری دنیا کے لوگ سوال و جواب کے انتظار میں پریشانی میں کھڑے ہوں گے جی تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ تو مجھے اجازت دے میں تجھے سجدہ نہ کروں. اس سے بھی پہلے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، جی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ ابو البشر ہیں، تو آپ مہربانی کریں اللہ سے کہیں اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے اور حساب و کتاب شروع کریں. اچھا، یہ پہلے جو لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے یہ صرف فقط حساب و کتاب شروع کروانے کے لیے جائیں گے؟ جی، کیونکہ وہاں جو سورج کی تپش ہوگی اور وہاں جو پیاس کی شدت ہوگی اور جہاں حالات کی خرابی ہوگی، بے لباسی ہوگی، بے ترتیبی ہوگی، اللہ اس سے بچنے کے لیے کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے ہمیں دوزخ میں پھینک دو، اللہ لیکن کم از کم حساب و کتاب تو شروع کرو. یعنی الانتظار اشد من الموت، بالکل انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہے. بالکل ایسے. اللہ اکبر. اور وہ یہ تمنا کریں گے کان جہنم میں پھینک دیا جائے لیکن جو ہے وہ حساب و کتاب شروع کیا جی جائے. بالکل ایسے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر وہ سارے اکٹھے ہو کے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ان سے کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. ٹھیک. پھر نوح علیہ السلام سے ہوتے ہوتے سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، سب یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تمہیں ایک ایسا در بتاتا ہوں جہاں تمہیں یہ نہیں کہا جائے گا کسی اور کے پاس جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور لوگوں نے کہا کہاں جائیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. جی. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو مسلمان کیوں جائیں گے؟ ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے شفیع، ہمارے شافع، ہمارے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہیں تو ہم ان کے پاس ہیں. تو محدثین نے لکھا اللہ تعالیٰ بلا دے گا تمام لوگوں کے دلوں میں، وقتی طور پر نسیان طاری کر دے گا کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ
کہ ہم نے کہاں جانا ہے. یہ بھی عظمت مصطفیٰ کریم صلی کے اللہ لیے علیہ ہوگا. وسلم. صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, جب وہاں سے انکار ہوگا ہوتے 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 جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا. آپ فرمائیں گے لوگ جائیں گے میں نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. اس پہ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے, انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ کہ سبحان میں اللہ میدان معاشر میں بھی انبیاء کے پاس نہیں جاؤں گا, صرف رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. سبحان اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجید الکریم کا وہاں یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ دکھانا, یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایات اور آپ کے فضل و کمال کے اوپر منحصر ہوگا. تو پتہ چلے گا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں وہ اتنے مہربان ہیں, اس مہربانی کے بعد پھر رب اپنی مہربانی دکھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ اس کا مطلب یہ اگر پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آ جائیں اور حضور حساب و کتاب شروع کروا دے تو پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو حساب و کتاب کا شروع ہونا ہے یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عرض پر اللہ نے رکھا ہوا. ہاں, اور اس میں یہ بھی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آنا اور آپ کا سر سجدے میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے گزارش پیش کرنا, یہ بھی اسی لیے ہے تاکہ میدان معاشر میں مومنوں اور کافروں دونوں کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا پتہ چل سکے. سبحان اللہ سبحان اور یہ شفاعت کبریٰ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے, جی یہ اگلا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے یہ مومنوں کافروں سبھی کے لیے. ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے کلام کرنے کی اجازت بھی حضور کو ہی ہوگی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. اور اس میں بڑا خوبصورت ایک منظر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیش کیا گیا. اب اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ اس کو بخش دے تو اس کو بخش دے تو اس کو, اللہ سے کہیں گے یا اللہ تو اجازت دے میں تو سجدہ نہ کروں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اجازت فرمائے گا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دستار مبارک پگڑی شریف اتار کے پھر سجدہ فرمائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ کمال عجز اور تواضع ہے. ٹھیک ہے. کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امام شریف کو اتار دیں گے اور پگڑی اپنے امام شریف کو اتار دیں گے اور سجدہ کریں گے, اور سجدہ بڑا لمبا ہوگا. ٹھیک ہے. اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل تعطیٰ اشفع تشفع. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں, جو مانگیں گے دوں گا, جس کی سفارش کریں گے قبول فرماؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر یہ دروازہ جب کھل جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی کریمی اور مہربانی اور رحیمی اور رحمانی یہ سب لوگ دیکھیں گے کس طرح وہ لوگوں کو ایک رائی کے دانے کے برابر کام کرنے پر بخشش عطا فرماتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ جیسا کہ ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا اور کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام توقیفی ہے, کہ جو قرآن و حدیث میں آگے ہیں اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جا سکتا ہے. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو میاں کہنا, اللہ میاں اکثر کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ فقہاء کرام نے اس کو سخت ناپسند فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے جی اللہ کو میاں کہا جائے. اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ خوبصورت ناموں سے پکارا جانا چاہیے. اللہ, رحمان, رحیم, جبار, قہار, ستار, غفار, یہ سارے اس کے خوبصورت نام ہیں. ان ناموں سے اس کو پکارا جانا چاہیے. وہ لفظ جو دنیا کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرنا یہ چاہیے. میاں کا لفظ جو ہے وہ مختلف باتوں میں جو ہے وہ بولا جاتا ہے, ذات کے طور پر بھی بولا جاتا ہے, کسی بڑے شخص کو بھی میاں جی کہہ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس لفظ کا استعمال درست نہیں. اور میں آپ کی اور ناظرین کے لیے یہ بڑی خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کے رحمانی اور رحیمی, روفی اور رحیمی جی اور اس کا فضل اور کمال, اس کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر میدان معاشر میں نظر آئے گا. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس ایک نیکی ہوگی, جی اب وہ ایک نیکی والا کام بخشا جانا. ٹھیک ہے. ایک بندے کے پاس نیکی ایک کم ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے کہے گا یا اللہ ایک نیکی کم ہے, مجھے موقع دے تو میں وہ نیکی نہ کسی سے لے. سبحان اللہ. اللہ اس کو موقع دے گا جا کے نیکی لے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میدان معاشر میں بندے کے پاس جائے گا کہ یار ایک نیکی دے دو. باپ کے پاس جائے گا, بیٹے کے پاس جائے گا,
کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. اللہ یہ بات تو بات کی ہے، لیکن اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہاں میدان معاشر میں نیکی کسی نے دینی نہیں ہے، اپنی نیکیاں کام آنی. اس لیے آج دنیا میں ہمیں نیکیوں کا جمع غفیر اکٹھا کرنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جائے گا، پھر ہوتا اس بندے کے پاس آ جائے گا جس کے پاس ایک نیکی. تو اللہ فرمائے گا، وہ بندہ کہے گا کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، میں اسے تو بخشا نہیں جاؤں گا، تو یہ تو لے لے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جب وہ اللہ کے پاس نیکی واپس لے کے جائے گا تو اللہ فرمائے گا کس سے لے کے آیا؟ اس کو بھی بلا. جب اس کو بلایا جائے گا تو اللہ فرمائے گا تو نے آج مشکل کے اس دور میں، مشکل کے اس دن میں ایثار کیا، جب تیری بھی بخشش کر دی، تیری بھی بخشش. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ اس کی بخشش کا بہتا ہوا سمندر. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ازلی اور ابدی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کب سے ہے؟ قبلہ یہ جب کہ کب کا لفظ نہیں تھا نا، جی، اس سے بھی پہلے اللہ ہے. اس کو ہمارے عرف میں یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ازلی ہے، شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یعنی ہماری عقلوں کی رسائی نہیں ہے، یعنی اس کی ابتدا ہے ہی نہیں، اس کی وہ ہمیشہ سے ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. جی جی، تو ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رحمت کی چند جھلکیاں دکھائیں ہمارے ناظرین کو، تاکہ پتہ چلے اور ہمارے دل میں اور شوق پیدا ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا. علامہ صاحب، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک جمع غفیر اس میں موجود ہے جی، کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے بارے میں فرمایا جی، کہ دنیا میں ایسے ایسے معاملات ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف موقع دیکھا اور بخشش فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے ایک بندے کا ذکر کہ جس نے ظلم کی انتہا کر دی اور 99 آدمیوں کو قتل کیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ یار میں توبہ کر لوں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے ایک راہب کے پاس گیا. ٹھیک ہے. اس سے کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں ہوگی. اس نے 100 پورے کر دیے. اور پھر وہ ایک اللہ والے کے پاس، علم والے کے پاس گیا. ٹھیک ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس نے جا کے جب اپنا مدعا ان کو سنایا، انہوں نے کہا تیری بخشش ہو جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ تو جس بستی میں رہتا ہے یہ بستی قریۃ الخبیثہ ہے. اللہ اکبر. وہ فلاں بستی میں چلا جا، وہ قریۃ الصالحہ ہے. جب تو اس بستی میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں گناہ ہوتے ہوں ان گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، تو توبہ کی قبولیت کے لیے کسی اچھے مقام پر جانا یہ بھی صالحین کا طریقہ ہے. جہاں گناہ ہو، جہاں گناہ گار بیٹھا ہو، جہاں منافق بیٹھا ہو، جہاں منافقین بیٹھے ہوں، جی، وہ اتنی منحوس جگہ ہوتی ہے. علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ جہاں منافقین بیٹھ جاتے ہیں وہ منحوس ترین جگہ ہو جاتی ہے اللہ کہ اکبر. وہاں حیات کا آنا تو بڑی دور کی بات ہے، مرغی بھی انڈا دینا پسند نہیں کرتی. اللہ اکبر. اللہ وہ اتنی منحوس ہوتی ہے جگہ. تو جہاں لوگ گناہ کرتے ہیں وہ قریۃ الخبیثہ ہو جاتی ہے، اور وہاں انسان کا رہنا اور اس کی روحانیت اور اس کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر اس کو بستی بدلنی پڑتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں لوگوں نے ہجرتیں کی اور اپنے معاملات تبدیل کیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گئے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کو اس عالم نے کہا کہ تو قریۃ الخبیثہ سے قریۃ الصالحہ میں چلا جا تو اللہ تیری بخشش فرما دے گا. اب جو ہی وہ قریۃ الخبیثہ سے نکلا، ابھی قریۃ الصالحہ میں نہیں پہنچا تھا تو فرشتے آگے روح قبض کرنے کے لیے. اس نے اپنی جد و جہد کی اور اپنے جسم کو آگے کی طرف گھسیٹا. جی، وہ فرشتے بھی آگے جنہوں نے جنت میں لے کے جانا تھا، وہ بھی آگے جنہوں نے دوزخ میں لے کے جانا تھا. فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اس لیے جنتی لے کے جائیں گے، اور جنہوں نے جہنم میں لے کے جانا تھا انہوں نے کہا کیونکہ توبہ نہیں کی اس لیے ہم جہنم میں لے کے جائیں. سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا فاصلے کی پیمائش کر لو، اگر قریۃ الخبیثہ کی طرف زیادہ ہے تو دوزخ والے لے جائیں، قریۃ الصالحہ کی طرف زیادہ ہے تو جنت والے لے جائیں. اور خود رب کائنات جل مجید الکریم نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ زمین سگیڑ کر اس کو قریۃ الصالحہ کی طرف کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اس کی رحیمی اور کریمی ہے
کہ اس کو گھسیٹ کر قریۃ الخبیثہ سے قریۃ الصالحہ کی طرف اس لیے کر دیا کہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا. اس کی نیت ٹھیک تھی, نیت ٹھیک تھی, ارادہ اس کا توبہ کا ہو چکا تھا اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحم بخشش طلب کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے. سبحان اللہ, اس سبحان کی مثال دیتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ سفر پر جا رہا تھا تو راستے میں جب کھانا کھا کے آرام کیا اس نے, آنکھ لگ گئی, جب اٹھا تو سارا کچھ گم ہو چکا تھا, سواری بھی ختم غائب ہو چکی تھی, کھانا بھی موجود نہیں تھا. وہ سواری کے اوپر ہی اس کا کھانا پانی وغیرہ سب موجود تھا. جی. اب اس نے جب تلاش کیا اور ریگستان میں اس کو ملا کچھ نہیں تو موت کے انتظار میں دوبارہ وہیں آ کے بیٹھ گیا. جی. جب دوبارہ آنکھ کھلی تو اونٹ سامنے تھا ساز و سامان میں, تو بڑا خوش ہو. سبحان اللہ. اور خوشی میں کہتا ہے انتا عبدی وانا ربک, اللہ اکبر, اللہ اکبر, تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا ہوں. مجھے اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی الٹ ہی کہہ دیا, اللہ کو بندہ کہہ دیا اور خود اپنے آپ کو خدا کہہ دیا. خوشی میں بھول گیا. یعنی اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جی. اور اسی ضمن میں یہ بھی مسئلہ بیان کر دوں, کبھی سبقت لسانی میں کوئی جملہ نکل جائے جی تو فتویٰ لگانے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی آپ نے یہ کہا ہے اور آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے. کہنا چاہ رہے تھے. جی جی. ہمارے ہاں فتووں کی مشین بازار سے چائنا کی مل جاتی ہے, اس کے اندر جتنے مرضی مسئلے ڈال کے جتنے مرضی فتوے آپ نکال سکتے ہیں. جی جی. لیکن علماء نے یہ بتایا ہے کہ اگر ایک مسئلے کی 100 جہتیں ہوں, ٹھیک ہے, ان میں سے 99 جہتیں کفر پر مبنی ہوں اور ایک جہت اسلام والی ہو, تو مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام والی جہت لے, سبحان اللہ, 99 جہتوں کو چھوڑ دیں. یعنی لوگوں کو کافر نہ بناؤ, مسلمان بناؤ. میں اس کی ایک بہترین مثال آپ کو دیتا ہوں. جی. ہمارے ہاں کبھی ایسا ہو ہنگامی صورتحال ہو تو لوگ کیا تماشے لگاتے ہیں, اگر کوئی پولیس والا مسجد میں داخل ہو جائے نا جوتوں سمیت, جی جی, تو وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے کفر ہو گیا. جی. ٹھیک ہے, ادب کے خلاف ہے, مسجد کی تعظیم کے مطابق نہیں ہے, لیکن دیکھیں جو تربیت کرنے والے ہیں وہ کیسے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زارہ زمانہ حیات میں ایک بندے نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر تو مسجد کے اندر پیشاب کر دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ نے اس کو فرمایا نہیں تو فاسق ہو گیا, تو بے ادب ہو گیا, تو منافق ہو گیا, تو کافر ہو گیا. صحابہ دوڑے اس کی طرف, آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ. یعنی اس کو پکڑنے کے لیے کہ اس کو نکالے یہاں سے, روکنے کے لیے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ. اگر اس کیفیت کے دوران تم نے اس کو روکا تو اس کو کوئی مرض لگ جائے گا. جی. اب یہ کر رہا ہے, اس کو کرنے دو. جب اس نے کر لیا, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں اللہ کے گھر ہوتے ہیں, ان میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے, ان کو پاک رکھنا چاہیے. اور صحابہ سے فرمایا اس جگہ پانی بہا کے اس کو صاف کر دو. تو اگر ہم حسن سلوک, محبت اور نرمی کے لہجے کو اپنائیں گے تو ہماری قوم بحیثیت قوم جس کا شرازہ بکھر چکا ہے, جی, وہ منتشر ہونے کی بجائے اکٹھا ہو جائے گا. یہ اور کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں موجود کہ جوتی کے ساتھ بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا. یہ آیات کے اندر سے مسائل استنباط کیے جاتے ہیں کہ جب پاکیزہ اور طیب جگہوں پر جایا جاتا ہے تو جوتا اتار کے جاتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ وادی مقدس میں آئے ہیں تو فخلا نعلیک, آپ اپنے جوتے اتار دیں. تو مسجد کیونکہ وادی مقدس ہوتی ہے اس لیے وہاں پر بھی جوتے اتار کے انسان اندر جاتا ہے. یہ ادب و احترام کی انتہا ہے. یعنی کوئی گندی چیز مسجد میں نہیں لانی چاہیے, بس اس سے طہارت کے لیے جو ہے وہ یہ منع کیا گیا. جی. اسلام سارے کا سارا نرمی, رحمت اور شفقت کے اوپر مبنی. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی شفقت کو بیان کرتے ہوئے, رحمت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ بعید میں بدکار عورت تھی. جی. وہ پتہ نہیں کس طرح کی تھی جس کو حدیث میں یہ لقب ملا, فاحشہ عورت کہا گیا. جی. جی. اس نے راستے سے گزرتے ہوئے یہ دیکھا کہ ایک کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. جی. اس نے سارے حالات کا جائزہ لیا تو پتہ چلا اس کو پیاس لگی ہوئی. جب اس نے پانی تلاش کیا تو کنواں نظر آیا جس کے اندر ڈول نہیں تھا. اس نے اپنا دوپٹہ اتارا, اس کو لٹکایا, اپنے موزے کے ساتھ باندھ کر وہ نیچے تک نہیں پہنچا, پھر اس کو درمیان سے پھاڑ کے لمبا کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر اس کے اندر پھینکا, پھر اس نے پانی نکال کے کتے کو پلایا. وہ جو کتا پانی پینے والا تھا, جو پیاس کی وجہ سے زمین اور گیلی مٹی چاٹ رہا تھا, اس نے پانی پیا, اس کی زندگی بچ گئی.
تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کے گناہ معاف کر دیے، اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور بخشش فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک کتے کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے. یہاں میں مفتی صاحب یہ اپنے میں نے دیکھا قبلہ، میں اس آپ کی بات کو بیچ میں کاٹ رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا یہ کرونا کیوں آیا. جی مسلمانوں پر، انسانوں پر اور جانوروں پر پوری دنیا میں ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. جی یقیناً. جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں وہ ظالم اتنے بڑے ظالم ہیں، زندہ جانوروں اور انسانوں کی پوری چمڑیاں اتار دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور پھر ان کو تڑپنے کے لیے مرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں. اس اذیت کے دور میں جن کے پاس اللہ کو ماننے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا نمونہ بھیجا اور ساری دنیا کے لوگوں کو سرنگوں کر کے بتا دیا کہ تم اتنی طاقت والے ہو کہ ایک چھوٹے سے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اندیکھا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بند کر کے رکھ دیا. اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح آپ نے حدیث شریف سنائی کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے فاحشہ عورت کو بخش دیا، اور ایک بلی کو گھر میں باندھ کے رکھنے کی وجہ سے، بند کرنے کی وجہ سے کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے عورت کو دوزخ میں بھی پھینک دیا. اور یہ آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا چلا جاؤں کہ اسی طرح میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ کہ جہاں یہ بیماری جہاں سے نکلی ہے، وہ لوگ جانوروں کو آگ کے اوپر زندہ جو ہے وہ لٹکا کر بھون دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور اتنا انہوں نے ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے کہ وہ بے جان جو ہے وہ پھر خدا سے ہی فریاد کر سکتے، جس کے کوئی سننے والا نہیں، اس کے سننے والا پھر خدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت بھی دکھاتا ہے. آسٹریلیا میں ابھی ریسنٹلی یہ بتا رہے تھے کہ 50 ملین جانور آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگا کے جلا دیے، صرف اس وجہ سے کہ اگر یہ پانی پی جائیں گے تو انسان کیا پئیں. اللہ اکبر. 50 ملین. اللہ اکبر. اتنے جانور ظلمن جلا دیے. اور اگر ان کو جلانا اور مار دینا ہی مقصود و مطلوب تھا تو ان جانوروں کو پکڑ کے ان کو ذبح کر کے حلال جانوروں کو دنیا کے ان ممالک میں پہنچا دیا جاتا جہاں غذائی قلت ہے. جی. ان کا بھی پیٹ بڑھ جاتا، ان کے لیے بھی دنیا کے لیے دعائیں نکلتی. لیکن اس طرف نہیں سوچ گئے، منفی اور نیگیٹو سوچ ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس کیفیت میں کھڑے ہیں کہ ہمیں مسجدوں میں نمازیں پڑھنی مشکل ہو گئی. بالکل ایسے ہی. اور یہ حدیث شریف بھی ہے کہ کسی کو آگ کا عذاب کوئی بندہ نہیں دے سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے اس کے لیے خاص ہے کہ وہ کسی کو بھی آگ کا عذاب دے سکتا ہے. اور یہ ظلم کی انتہا ہے کہ لوگوں کو آگ میں جلا دیا جائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے ظاہر زمانہ حیات کے بعد ابو بکر صدیق نے یہ سنا کہ ایک بندے نے فلانے کو آگ میں جلا دیا، تو آپ نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا آگ میں جلا دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے، بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو آگ لگا دے. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 قتل کرنے والے، پھر اس نے 100واں قتل بھی کر دیا، صرف ارادے پر اس کو بخش دیا. جبکہ ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے؟ یہ ان کی توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے ایک طریقہ کار رکھا تھا. ٹھیک ہے. ان کی توبہ ہی اسی میں تھی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرتے. ٹھیک ہے. اور انبیاء کی موجودگی میں اور اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کے رب ہونے کے ساتھ کسی کو معبود بنانے کی اجازت نہیں دی گئی. اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جتنے بھی علماء و مشائخ آئے، محدثین و مفسرین و محققین آئے، سب نے ایک ہی جملہ کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کو عبادت کے لائق سمجھا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے. جب اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کی عبادت کی جاتی ہے، لوگ اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے نا تو پھر عذاب بھیجتا ہے صبح ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے. جب لوگ اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن جب لوگ اپنے گھروں میں اٹھ کے نماز تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ ان کی تہجد کی برکت سے سارے زمانے کے لوگوں کے اوپر رحم فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کے اوپر عذاب نہیں آتا کہ میں ان قوم کے ان افراد کے اوپر عذاب بھیجوں جو نماز تہجد پڑھ رہے ہیں. اس سے بڑی اس کی اور کیا شفقت ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے سر سجدے میں ہیں. اور اس ضمن میں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب عذاب آ جاتے ہیں تب
سر سجدے میں رکھو تو معافی ملتی ہے. اور جس نے بھی یہ غلط تفسیر کی نا کہ مسجدیں بند کر دو، فلانی حدیث میں آیا، یہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے. جی بالکل. کہ تکلیفوں میں مسجدیں خالی کر دی جاتی ہیں یا مسجدوں کو بھرا جاتا ہے؟ بازار سارے بھرے ہوئے ہیں. جی مارکیٹیں، فروٹ منڈیاں اور سبزی منڈیاں سب بھری ہوئی ہیں اور سپر سٹور بھرے ہوئے ہیں. ایک بندے کے جسم کے ساتھ دوسرے بندے کے ساتھ تلمس ہو رہا، لیکن کسی کو بھی یہ خیال نہیں آ رہا کہ یہاں کرونا پھیلنے کا خطرہ ہے. اور پوری دنیا کے دجالی میڈیا والے، بالخصوص پاکستانی بالوں والے، بغیر بالوں والے، مونچھوں والے، بغیر مونچھوں والے، سارے بے دین اکٹھے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. پوری میڈیا پہ صرف بات ہی یہ رہ گئی ہے کہ مسجد کے اندر 4 نمازی آ گئے کہ 8 آ گئے. بالکل ایسے ہی. حالانکہ اسلام ہمیں بتاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل کیا تو انہوں نے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا تو فوری طور پہ سر سجدے میں رکھ دیے. اور جب سجدے میں فرشتوں نے قوم کو دیکھا تو اللہ سے پوچھنے لگے یا اللہ ان کو عذاب دیں جو تجھے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. اس مشکل دور میں جب قوم پریشانی اور افراد و تفرید کا شکار ہے، چاہے جائے کہ مسجدوں کو حفاظتی اقدامات کے ساتھ مکمل کھلا رکھنا چاہیے تھا اور لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کہ گھروں کو بھی سجدے سے سجاؤ اور مسجدوں میں بھی بروقت باجماعت نماز پڑھو. اور یہ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا کہ جس کی وجہ سے یہ قانون نافذ ہو جاتا کہ نماز کے وقت سارے بازار بند ہو جاتے اور لوگ کاروبار چھوڑ کر مسجدوں میں آتے اور عبادات کرتے تاکہ مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی. سبحان اللہ. لیکن سبحان اللہ. نظام الٹا کر دیا. اذان کے ساتھ پولیس والا کھڑا کر دیا مسجد کے دروازے پر کہ دیکھنا ہے کہ 50 سال سے بڑا آدمی نہ آئے، فلانا نہ آئے، فلانا نہ آئے. ٹھیک ہے، احتیاط ضروری ہے، لیکن احتیاط کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مسجدوں کو بے آباد کر دو. پورے 1 مہینے میں کعبۃ اللہ سے لے کر نیچے تک ساری مسجدیں بند کر دیں. اللہ تعالیٰ کا رحم کہاں پہ نازل ہونا؟ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے جب اس وقت جب بندے اس کے سامنے سر جھکا دیتے، اس کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو تبھی تو اس نے معاف فرمانا ہے. تو اگر ہم نے وہی دروازہ بند کر دیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید پسند نہیں کرتا کہ ہم اس کے گھر میں ہیں، کہ اس قدر زیادہ وہ ہم سے ناراض ہے. اس کے سلسلے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو اگر ہم سے ناراض ہے تو اپنے دروازے تو نہ بند کر. اللہ اکبر. اللہ. اس کے گھر کے دروازے کا بند ہو جانا یہ بہت بڑی ناکامی ہے مسلمان کی. بالکل ایسے ہی کہ جہاں سے اس کی توبہ قبول ہونی تھی وہی دروازہ بند ہو گیا. یعنی سجدہ کرنے سے ہی تو وہ راضی ہوتا ہے. یہاں تک کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے وہ بے دین کے جو خدا کو مانتے ہی نہیں، چائنا والے، وہاں کا صدر جو کافر ہے، خدا کو نہیں مانتا، جب اس وبا میں آیا تو جیسا بھی ہے مسجد میں جا کر اس نے بھی سجدہ کیا. اور اس نے جو پچھلے کوئی 20-30 سالوں میں اپنے ملک سے قرآن مجید کا انخلا کیا، اس نے قرآن مجید چھپوا کے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کی کہ اس کو پڑھو تاکہ اس کی وجہ سے رحمت نازل. اللہ اکبر. یعنی کافر کو سمجھ آ گئی کہ وہی خدا جو مسلمانوں کا ہے وہی اس کو دور کرنے والا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کو مسجد سے میں یہ سمجھتا ہوں علامہ صاحب کہ یہ جو لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں نا علماء پہ، یہ علماء پہ تنقید نہیں کرتے، ان کو اسلام برا لگتا ہے. اسلام کو گالی نہیں دے سکتے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا سر لوگوں نے اتار کے پھینک دینا، تو اسلام کے پردے میں پھر یہ علماء کو گالی دیتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ورنہ یہ اسلام دشمن ہے، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے اور ہندوستان کے ایجنٹ ہے جو ہندوستان سے پیسہ لے کے مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں، میرا ذاتی طور پر یہ نظریہ یہ ہے کہ سارے اقدامات اپنی جگہ ہیں. اگر ہمارا سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا سارا بند کر دیا جائے تو کرونا کے اندر فرق پڑ جائے گا. اتنے کیسز ہوتے نہیں ہیں جتنے یہ سنا دیتے. ایسے ہی کیوں؟ جتنے زیادہ کیس سنائیں گے، جتنا لوگوں کو مسجدوں سے دور رکھیں گے، تبھی تو اسلام مخالف قوتیں ان کو پیسہ دیں گے. پیسے کے تو پجاری. اور سب سے بڑے آئین اور اسلام کے دشمن یہ، سب سے بڑے کرونا کے اندر پھیلے ہوئے وبا کے اندر عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں، ان کے بنائے ہوئے قوانین کا سب سے بڑے دشمن یہ کہ کہہ دیا 5 بجے کے بعد کوئی کام نہیں ہوگا. تو 5 بجے کے بعد میڈیا کا تو سارا کام ہو رہا ہے، وہ کیوں نہیں بند کیا؟ لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، سارے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، اس کو کیوں نہیں بند کیا؟ اس کا مطلب ہے غریبوں کے لیے قانون اور ہے، امیروں کے لیے قانون اور ہے. اسی لیے قومیں پہلی بھی تباہ ہوئی. جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی، بلکہ یہاں مجھے بھی ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ہمیں تو روٹی کی فکر پڑ گئی، حالانکہ اس کا ذمہ تو اس نے خود لیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. جی ناظرین، میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص نے آنکھ کا آپریشن کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ 14 دن آپ نے سجدہ زمین پر نہیں کرنا، تو انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا.
تو ایک دو دن جو ہے وہ گھر والے شاید سمجھے کہ روٹی چباتے ہوئے آنکھ پر زور پڑتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، شاید اس وجہ سے آپ جو ہے وہ کھانا نہیں کھا رہے. تو 2-3 دن کے بعد گھر والوں نے پوچھ ہی لیا کہ ابا جی کیا بات ہے، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا بیٹا جس رب کو سجدہ نہ کر سکو اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے. اور آج ہمیں رزق کی فکر تو ہے لیکن کہتے ہیں مسجدیں بند کرو، سجدے کی فکر نہ رہ گئی. شاید اسی وجہ سے ہم پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کا صدقہ ہماری پریشانیوں کو حل فرمائے میں آپ کی اور اس اللہ بات تعالیٰ کے اندر ہمیں جو ہے ایک محفوظ بات کا فرمائے. اضافہ کر دینا چاہتا ہوں. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے جی بشر حافی کا ایک واقعہ لکھا ہے تفسیر روح البیان میں اللہ علیہ. کہ ایک رئیس نے آپ کی دعوت کی جی تو آپ اس کے گھر کھانے پہ چلے گئے. تو ابھی کھانا کھانے لگے تھے تو ایک کوا آ گیا، اس نے ایک روٹی اٹھائی اور لے کے چلا گیا. آپ اس کے پیچھے گئے کہ یہ روٹی کہاں لے کے گیا. ٹھیک ہے. جب وہ آگے گئے تو سانپ جب آپ اس کے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ بندھا ہوا، اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، قیدی ہے. تو کوے نے روٹی کے ٹکڑے کر کے ایک ایک لقمہ اس قیدی کے منہ میں ڈالا. اللہ میں حیران رہ گیا کہ رب واقعی رازق ہے. اس نے کہاں ذمہ لیا ہوا ہے، اس قیدی کو بھی وہ روٹی دے رہا ہے اور جانور کو تابع کر کے دے رہا ہے. اللہ اکبر. پھر دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کشف المحجوب شریف میں ایک بزرگوں کا واقعہ لکھا کہ وہ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک فاختہ وہ کھجوریں توڑ رہی. تو کہا یار یہ فاختہ کے لیے تو ایک کھجور کافی ہوتی ہے، یہ بار بار آتی ہے کھجور توڑ کے لے جاتی ہے. جب اس کے پیچھے گئے تو دیکھا کہ ایک اندھا سا منہ کھول کے بیٹھا تو فاختہ کھجوریں اس کے اندر پھینک رہی ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے واہ مولا تیری شان تیری عظمت کے صدقے جائیں، تو اندھوں اور نابینوں کو بھی کھانا ہی تو ہی دیتا. سبحان اللہ سبحان. ہم اصل میں کسی اور طرف چلے گئے. ہمیں اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں کبھی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا بتایا ہی نہیں گیا، کبھی ختم نبوت کا بتایا ہی نہیں گیا. وہاں 2x2 پڑھایا جاتا ہے، فزکس کے کیمسٹری کے بایولوجی کے کلی اور نومیریکل سمجھائے جاتے ہیں. اسلام تو سمجھایا نہیں جاتا. اسلام تو آہستہ آہستہ ہمارے نصاب سے نکال دیا. محمد بن قاسم نکال دیا، طارق بن زیاد نکال دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت اور جہاد کے ذکر نکال دیا، آپ کے فضائل نکال دیے اور ٹالرنس نکال دیا. سب سے بڑی شے نکال دی کہ تحمل مزاجی اور برداشت کیا ہوتی ہے یہ نکال دی. اور بے دین قسم کی خواتین اور ملالہ جیسی خواتین کو نصاب کے اندر داخل کر دیا اور یہ بتایا کہ یہ اسلام رہ گیا ہے جو محمد رسول اللہ لے کے آئے تھے، اس کی اب ہمیں ضرورت نہیں رہ گئی. اللہ اکبر. اللہ. تو پھر امن اور سلامتی کہاں سے آنی؟ یعنی ہماری تعلیم کا نصاب ہی ایسا بنا دیا گیا کہ اسلام کو نکال دیا گیا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال کے ان کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھر، کہ ایسا ان کو نصاب پڑھاؤ کہ یہ مسلمان نہ. جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی حد کیا ہے؟ علامہ صاحب ہم نے قرآن و سنت میں جو بھی پڑھا ہے نا، جی اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کی رحمت حدود سے پاک ہے. جس کو جتنی رحمت چاہیے ہے اللہ اس کو اتنی رحمت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی بندے کے گناہ اتنے ہوں جی جتنی سمندر کی جھاگ ہے، جی، تو وہ ایک بار اللہ تعالیٰ سے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے تو اس کی رحمت اس کے گناہوں پہ غالب آ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. یعنی کہ ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، خدا کی رحمت بے حد و بے حساب. جی بے حد و بے حساب. تو پھر ارشاد فرمائے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈھیروں رحمتیں کس طرح اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے انوار و تجلیات کو حاصل کرنا اور کما حقہ حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا مغز ہے، اتباع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انسان جوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کی رحمت اور اس کی عظمتوں کے سائے تلے آتا جائے گا. اور یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے گا کہ امام بخاری نے فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ اللہ اتنا فضل فرما دے گا کہ اللہ فرماتا ہے پھر یہ کیفیت ہوگی کہ تو مجھ سے سوال کرتا جا میں دیتا جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد میرے محبوب کی مان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تابع داری ان کی کر، پھر جو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا. اور یہ جنتی وصف ہے
جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے جو مانگتا جاتا ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا نا جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے میں خود اس سے پیار کرتا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور اسی دعویٰ کی ویلیو ہے. اس دعوے کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. یہ تو یہودی بھی کہتے تھے. لیکن کمال تب ہے جب اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی اصل کمال ہے. اور اللہ فرماتا ہے جی. اور اللہ فرماتا بھی ہے جب میرے محبوب کی اتباع کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. ہم نے یہ دیکھا اپنے ماضی قریب میں, میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی دن رات تبلیغ کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی اتباع کا درس دیا. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے آ کے کہا ہو کہ جناب ٹائم چاہیے, تو آپ نے فرمایا تو چھوٹا سا بچہ آ گیا, جا کسی بڑے کو لے کے آ, جا مسجد کی انتظامیہ کو لے کے آ, اچھا بتا کھلائے گا کیا, اچھا بتا پلائے گا کیا, اچھا بتا میں وہاں آؤں گا کیسے, دے گا کیا, لے گا کیا. کوئی ایسا سوال نہیں کیا. چھوٹی عمر کا بندہ بھی آیا تو ڈائری اس کے سامنے رکھی, تاریخ دے دی, پھر وہاں پہنچ گئے. سبحان اللہ. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو ایک دنیا کا جم غفیر امڑ کے نماز جنازہ میں آیا ہوا تھا. یہ محبت تھی جو اسلام کی تابعداری کی وجہ سے, اور محبت جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرتا ہے اس کے اندر سادگی ہوتی ہے, عاجزی اور انکساری ہوتی ہے, تکبر نہیں ہوتا. وہ حضور کی محبت کے دعوے دار نہیں ہیں جن کو ملنے کے لیے 10 بندوں سے گزر کے جانا پڑتا. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مظہر ہے جو سیدنا سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل ہوتا ہے, عمل پیرا ہوتا ہے, اور ملنے کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تو ایسے ہی لوگ مل لیتے تھے, بلکہ دیوانی عورت بھی آئی حضور کے پاس. آپ علامہ صاحب اگر حدیث کے خزانے کو دیکھیں, ملنا تو بڑی آسان بات ہے. سخت سردیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ٹھنڈے پانی کے ڈول لے آتے تھے اور کہتے تھے حضور اپنا دست شفقت اس کے اندر ڈال دیں. سبحان اللہ. تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. جی صاحبزادہ صاحب, جیسا کہ آپ نے اپنے والد گرامی اور ہمارے شیخ طریقت, پیر طریقت, رہبر شریعت, عالم با عمل, صوفی با صفا, منیر اسلام, المعروف پکے ٹھکے صوفی الحاج منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا تذکرہ کیا. تو آپ کی تصانیف چونکہ ہم پروف ریڈنگ کرتے تھے, ہم پڑھتے تھے, اور آپ کی تقاریر اور آپ کی جو ہے وہ ساتھ ہم نے جو ایک عرصہ گزارا ہے, تو آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی محبت تھی کہ کبھی آپ نے اللہ جل شانہ کا نام فقط اللہ نہیں کہا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر درود پاک پڑھے بغیر یا القابات کے بغیر آپ نے کبھی تذکرہ ہی نہیں کیا. بلکہ آپ کی تو یہ آپ کا یہ خاصہ تھا کہ آپ کے سامنے جو بیان بھی کرتا, اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام نامی اسم گرامی بغیر القابات کے یا بغیر درود پاک کے پڑھ کے آگے چلا جاتا تو آپ اس کی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے. اور آپ کی تصانیف تو آج بھی سب کے سامنے جو ہے وہ موجود ہیں کہ آپ نے جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کیا ہے وہاں القابات بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح حضور کے القابات اور درود پاک کا بھی ذکر کیا ہے. اور پھر آپ کی ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق تھی. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ملنے کے لیے اگر تردد کرنا پڑے 10 بندوں سے گزر کر جانا پڑے تو یہ کیا بات ہوئی. تو ہم نے دیکھا ہے قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت کہ جیسے حضور کو ہر کوئی مل سکتا تھا. جیسے کہ ایک دفعہ ایک دیوانی عورت آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کھڑی رہی, باتیں کرتی رہی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس لوٹ کر آئے تو صحابہ کرام نے عرض کی سرکار یہ تو دیوانی ہے, اس کی تو کوئی بات نہیں سنتا, تو آپ نے کیوں سنی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی نہیں سنوں گا تو کدھر جائے گی. تو یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ سے چھوٹے بڑے جو بھی آتے تھے آپ ان کو ملاقات کا شرف عطا فرماتے اور ان کی باتیں بھی سنا کرتے تھے. جی مفتی صاحب آگے ارشاد فرمائیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اگر بندہ گناہ کرے تو کیا اس سے اس کے رزق میں فرق آتا ہے, رزق میں کمی آتی ہے, بے برکتی ہوتی ہے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ بالکل یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق میں فرق پڑتا ہے جی, اور جب وہ عبادات کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی رؤوفی رحیمی اور نرمی اور محبت ذکر کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کر لے کہ نرم دل ہو جائے, جی
صلہ رحمی والا ہو جائے، فرمایا اس بندے کو اللہ 3 انعام دے دیتا۔ سبحان اللہ، نمبر سبحان 1 اللہ، اس کی عمر لمبی فرما دیتا، نمبر 2 اس کے رزق میں برکت پیدا فرما، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نمبر 3 اس کو ناگہانی موت سے محفوظ فرماتا۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ اللہ۔ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، نیک ہو، تقوی والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر بھی لمبی فرما دیتا ہے، رزق بھی وسیع فرما دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ ہوا قوانین کے مطابق چلنے سے رزق میں، عمر میں برکت ہوتی ہے، بندہ آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو مفتی صاحب ارشاد فرمائے کہ وہ لوگ کہ جو خدا کے منکر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرے سے وجود کے ہی قائل نہیں تھے، کیا ان لوگوں پر عذاب بھی آئے اور وہ کس نوعیت کے تھے؟ اس میں پہلے 2 چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ جی، پہلی بات تو یہ بھی لوگ سوالات کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ماننے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے تو دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو بہت زیادہ امیر بھی ہیں لیکن اللہ کو نہیں مانتے، خدا کے سرے سے قائل ہی نہیں۔ سرے سے منکر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کا ایک اپنا مشیت کا نظام ہے کہ وہ کافروں کو، منکروں کو دنیا میں وسعت اس لیے دے دیتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ دنیا میں بھی کچھ نہیں دیا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، مومنوں کو اگر دنیا میں کچھ نہ بھی ملے تو آخرت کا عظیم خزانہ ان کے لیے موجود ہے۔ مومنوں کو بھی بہت کچھ دیتا، بڑے بڑے عمراء مومنوں میں بھی رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے ٹریلینئر تھے اور کھرب پتی تھے۔ حضرت عثمان غنی اپنے دور کے ارب پتی اور کھرب پتی تھے، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا۔ جب مسلمانوں پر قحط پڑا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو آپ کا ایک قافلہ مصر سے آ رہا تھا، اور مورخین نے لکھا کہ وہ اتنا وسیع اور لمبا چوڑا قافلہ تھا کہ ابتدا اس کی مدینۃ المنورہ میں تھی تو آخری حصہ بھی مصر میں ہی کھڑا تھا، اللہ اکبر، یعنی پہلا اونٹ مدینہ شریف میں داخل ہو رہا اور تھا۔ آخری بھی مصر میں ہی کھڑا تھا۔ سبحان اللہ، اتنا سبحان وسیع اللہ، قافلہ تھا، سبحان اللہ، اور آپ نے وہ سارا مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور کی امت پہ مفت میں خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نیک کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملتا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے، پہلے سالوں کا موقع دیا ہے کہ یہ میرے وجود کے، میری ذات کے قائل ہو جائیں۔ نہیں ہوئے تو کسی کو پانی میں غرق کر کے مار دیا، کسی کو پتھر برسا کے مار دیا، کسی کو چنگاڑ کے ساتھ مار اللہ دیا، اکبر، کسی اللہ کو اکبر۔ چمگادڑ کا عذاب دے کے مار دیا، تو ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ جی، ابھی تو ہم تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی پر، جی، تو اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی تو ہے، تو آپ ارشاد فرمائیں کہ مومن کا ایمان کیسا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی صفات اور صفت رحیمی اور صفت رحمان کے بارے میں؟ کیونکہ کئی دفعہ ہم گناہ کر کے بھی دلیر ہو جائے، او خیر ہے، عزیز بخشے ہی جانا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، تو اس کی باقی صفات بھی تو ہیں، تو اس کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد تشریف لے گئے، تو مجھے فکر ہوئی کہ پتہ نہیں حضور کہاں چلے گئے صلی اللہ تعالیٰ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے پیچھے گیا تو ایک باغ نظر آیا۔ اب ان کو کیسے پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں گئے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ خوشبودار ہو جاتا، سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، راستے سے خوشبو پہچانتے پہچانتے اس جگہ چلے۔ سبحان اللہ، دروازہ اس کا نہیں نظر آیا تو ایک سوراخ نظر آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسے ہی اس کے اندر سے سمٹ کے اندر داخل ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما۔ تو میں نے کہا حضور آپ کے غم میں یہاں آیا ہوں، اور میں جیسے داخل ہوا وہ بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہاں کھڑے ہو جائیں، جو شخص یہ آئے اس کو آپ خوشخبری سنائیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب آئے، اور جب میں نے ان کو یہ خوشخبری سنائی انہوں نے ایک مکہ مارا زور سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے پکڑ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گیا، عرض کی حضور آپ نے یہ کہا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کہا۔ تو دونوں ہاتھ جوڑ دیے، کہا سرکار مہربانی فرمائے یہ نہ حکم دے، اس سے لوگ بے عمل ہو جائیں گے، اللہ اکبر، اللہ بخشش اسی کے اوپر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ۔ اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سارے صحابہ کی زندگیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے اعمال کی کوئی بھی بات یاد نہیں ہوتی تھی، صرف یہ یاد ہوتا تھا کہ ہم نے فوت ہو کے اللہ کے پاس جانا۔ اس کے لیے وہ کثرت سے اعمال کرتے تھے، اور اسلام کی بنیاد بھی یہی ہے کہ بندہ مومن ساری زندگی خوف کے ساتھ گزارے، اور فوت ہوتے ہوئے اس کو یہ امید ہو
کہ میں نے زندگی تقوی پہ گزاری، اب اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ اسی ویخ لائیں گے جی، اسی نبڑ لائیں گے جی، اسی تک لائیں گے جی، یہ اولیاء اللہ نہیں کہتے، جی یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کوئی نماز نہیں پڑھی ہوتی، بڑے دلیر ہوتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں۔ جی اولیاء اللہ تو ہمیشہ عاجزی اور انکساری میں زندگی گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا یہ وصف بیان کرتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات ساری سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، اور صبح کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ جہنم کا عذاب پھیر دے۔ اللہ اکبر۔ بھئی اتنی عبادت کی تو جہنم کہاں سے آنی تھی؟ تو یہی تو بندے ہونے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہماتن کرنے کے بعد عبادت کی طرف نظر نہیں کرنی، اس کے روب اور دبدبے اور جبار و قہار ہونے کو ماننا ہے کہ یا اللہ پتہ نہیں تو قبول بھی فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اگر بندہ مومن اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے کہ اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی ہے، تو گناہ خود بخود چھوٹ جائے اس کی۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر اور یہ کہلوا کر اور یہ سنا کر یہ بتلا کر کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم نے لوگوں کو بے راہ رو کر دیا، یہ بھی بتائیں اللہ بڑا بخشش کرنے والا ہے، لیکن یہ بھی بتائیں کہ اگر وہ نہ چاہے تو پھر سختی بھی فرما دیتا ہے۔ اس کے گرفت کرنے پر آئے تو کوئی چھڑوا بھی نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بڑی سخت۔ اس کے اوپر ہمارے شعراء نے بھی یہ اشعار کیے ہیں، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، تے جے فضل فرمائیں تے بخشے جاون میرے جے بھی موقع۔ اللہ اکبر، اللہ لیکن یہ کس کو پتا ہے کہ ہم پہ فضل ہونا ہے کہ ہمارے ساتھ عدل ہونا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اس لیے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے، تاکہ جب ہمارا نامہ اعمال اس کی بارگاہ میں آئے تو وہ ہماری بخشش فرمائے۔ یعنی بندے کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے، خوف بھی رکھنا چاہیے اور اس کی بخشش کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ تو ارشاد فرمائے کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا کہ جسے وہ رحمان و رحیم کا دیدار بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی مسلمان جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ، ان سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہنمیوں کو نہیں ہوگا۔ نہیں تو یہ دیدار کیا صرف جنت کے ساتھ خاص ہے یا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جسے دنیا میں بھی اللہ کا دیدار ہوگا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، سر کی آنکھوں کے ساتھ دیدار سر کی آنکھوں کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی دنیا کا یہ بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کا کوئی جلوہ وہ خواب میں دیکھ لے۔ اس طرح محدثین نے مختلف علماء کے بارے میں فرمایا، مثلاً دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سر سختی کے بارے میں کہا کہ ان کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، اور فقہائے کرام نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے 100 مرتبہ اللہ کا دیدار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اس کا فضل اور عنایت ہے، لیکن جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھنا یہ مومنوں کی شان ہوگی اور صرف جنت میں دیکھا ہے، اور اس میں بھی ترتیب ہوگی۔ جو عام مسلمان ہوگا اس کو ابدی زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ دیدار کرایا جائے گا، بعضوں کو زیادہ دفعہ بھی کروایا جائے گا، اور جو مقرب اور نیک ہوں گے ان کو ہفتے کے بعد بھی کروایا جائے گا، جمعے کے جمعے بھی دیدار ہوگا جی۔ اور جو بہت زیادہ مقرب ہوگا اس کو دنیاوی وقت کے مطابق دن میں 2 دفعہ دیدار، صبح و شام دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو نام بے شمار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی نام اللہ جل شانہ اللہ ہی زیادہ استعمال کیوں ہوتا ہے؟ رحمان و رحیم تو زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ علامہ صاحب اللہ تعالیٰ کا یہ نام ذاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کمال سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہوا علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ، اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کے اندر کمال والی ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نام کوئی رکھ بھی نہیں سکتا، اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ نام ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی ذات کا خاصہ ہے، اس کا حقیقی اور ذاتی نام ہے۔ یعنی یہ ذاتی نام ہے اور باقی نام اس کی کسی نہ کسی صفت کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے ذاتی نام کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ نام اکثر ہم نے دیکھا ہے گھروں میں ہم نے فریم میں جو ہے وہ نام لکھ کر جو ہے فریم کروایا ہوتا ہے، سامنے لٹکایا ہوتا ہے، کیلنڈرز پر لکھا ہوتا ہے، تو کیا اس کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ ظاہری بات ہے، اگر آپ اپنے گھر میں وزیر اعظم کا نام لکھیں گے تو جب وہ دیکھے گا تو خوش ہوگا، تو جب آپ اللہ کا نام لکھیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اس کے نام کی برکت ہوگی۔
اور اللہ تعالیٰ کا نام تو بڑی طاقت والا ہوتا ہے. یہ جہاں لگا ہوتا ہے وہاں فسق و فجور والی چیزیں اور ہوائی چیزیں اور دین کے دشمن جو ہوتے ہیں وہ نہیں آتے. دین کے دشمنوں سے مراد یہ ہے کہ یہ جو جادو چیزوں والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے انسانوں کا گھر پاک صاف رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نام کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے. مثلا باہر گھر کے دروازے پہ بڑا سا لکھ کے لگا دے ماشاء اللہ جی. اب یہ درست نہیں ہے. اس کے اندر تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے. جب اس کو ہم نے اپنے گھر کے فرنٹ کے اوپر لگایا, اب پانی اس کے اوپر بارش کا پڑا, ٹھیک ہے, تو جب اس سے لگ کے نیچے پانی گرے گا تو پانی متبرک ہے. اب اس کو گٹر میں نہیں بھیجنا کیونکہ وہ گندے پانی کی جگہ. اس کے لیے اہتمام کریں تاکہ وہ پانی وہاں سے ہوتا ہوا ایک ایسی نالی میں جائے جو باغ میں جاتی ہو, مٹی میں جاتی ہو, گندگی میں نہ ملے. اگر اس کا اہتمام کر سکتے تو ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا اپڈیٹڈ طریقہ کار یہ ہے کہ نام لکھوا کر اس کے اوپر شیشہ لگوا تاکہ وہ براہ راست پانی شیشے کے اوپر پڑے, نام کے اوپر نہ پڑے, پھر وہ متبرک نہیں ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام گھر کے اندر لکھا ہوا ہے اور کیلنڈر پہ اور اشتہار پہ تو وہ باعث برکت ہے. جی. تو مفتی صاحب یہاں سے پھر یہ بھی حکم ارشاد فرما دے کہ جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں, قرآنی آیات ہوتی ہیں, ان کے تعویذات پہنے جاتے ہیں, پھر وہ تعویذات پہننے والا شخص جو ہے وہ واش روم میں بھی جاتا ہے, بیت الخلاء وغیرہ میں جاتا ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی وغیرہ نہیں ہوتی؟ اگر وہ تعویذ جیب کے اندر ہے یا چمڑے کے اندر ہے یا بٹوے کے اندر ہے یا موبائل کے اندر قرآن مجید کیا ہوا ہے اور اس کو بند کر کے موبائل جیب میں رکھ کے انسان چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جب اس کے اوپر کوئی آڑ آ جاتی ہے اور جب وہ چھپ جاتا ہے تو پھر اس کا حکم بدل جاتا ہے, اور جب وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہو تو پھر اس کا حکم اور ہوتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے قمیض کے اوپر تصویر بنی ہو تو نماز نہیں ہوتی, اور اگر نوٹ کے اوپر تصویر ہو اور نوٹ جیب کے اندر ہو تو پھر نماز ہو جاتی. جی بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بڑی مفید معلومات آپ نے ہمیں عطا فرمائی. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. میں ان اشعار پر اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن میری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے. ہم اسے روشنی میں بھول جاتے ہیں اکثر اور وہ اندھیرے میں بھی نگاہ میں رکھتا ہے. جو کبھی دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح میرے حصے کا رزق سنبھال رکھتا ہے, تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ ایک خدا ہی تو ہے جو ہم سب کا خیال رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ملک پاکستان کو اس کرونا جیسے وائرس اور بیماری سے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے. اپنے میزبان محمد سلیمان شفیق یوسفی اور نگینہ ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالق ارض و سما کا پھر ہوا احسان